خیبر پختونخوا کے علاقوں جنوبی وزستان اور بنو بلوچستان کے ضلع خزدار میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کے 11 دہشت گرد جہنم حاصل کر دیے گئے. بنو میں 2, جنوبی وزستان کے علاقے لدھا میں 5 اور بلوچستان کے ضلع خزدار میں 4 دہشت گردوں کو جہنم حاصل کیا گیا. سیکیورٹی فورسز نے فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں کو کوارڈ کاپٹر کی مدد سے مؤثر انداز میں نشانہ بنایا. وزیراعظم سے پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر نواح بن سعید المالکی کی الوداعی ملاقات. وزیراعظم نے سعودی سفیر کو پاکستان میں اپنی سفارتی ذمہ داریاں کامیابی سے مکمل کرنے پر مبارکباد دی. دونوں ممالک کے درمیان گہرے برادرانہ اور تصویراتی تعلقات کے مزید استحکام کے لیے ان کی نمایاں خدمات کو سراہا. وزیراعظم نے پاکستان کے لیے سعودی عرب کی مسلسل حمایت اور فراخ دلانہ معاونت کو سراہا. خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے سعودی عرب کے اہم کردار کی بھی تعریف کی. I would also highlight that claims by certain quarters that the Chief of Army Staff and the Chief of Defense Forces visited Iran as envoy of President Trump or the US are misleading and factually incorrect, as his visit was undertaken purely in the context and backdrop of Pakistan's ongoing role as a mediator. پاکستان نے ایس سی او کی 1 سال کے لیے چیئرمین شپ سنبھال لی ہے. ترجمان دفتر خارجہ کی ہفتہ وار نیوز بریفنگ. کہا کہ وزیراعظم بشکیک میں ایس سی او کانفرنس میں شریک ہوں گے. وزیراعظم ایس سی او کانفرنس کے موقع پر 2 طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے. فیلڈ مارشل سید عاصم منی نے 24 اگست کو ایران کا دورہ کیا. ایرانی حکام سے خطے میں کشیدگی کے خاتمے پر فیلڈ مارشل کی تفصیلی گفتگو ہوئی. پیمز اسپتال میں ہونے والے سانحے پر اسپتال انتظامیہ نے ابتدائی رپورٹ تیار کر لی. این آئی سی یو میں انکیوبیٹر کے ساتھ آکسیجن کی مقدار بتانے والا نیبولیزر پھٹا جس سے آکسیجن نے آگ پکڑ لی. آگ سے دھواں پیدا ہوا. وہ پائپ کے ذریعے بچوں کے سانس میں گیا. بچوں کی موت آکسیجن بند ہونے اور جھلسنے سے ہوئی. پیمز اسپتال انتظامیہ کی جانب سے تیار کی گئی ابتدائی رپورٹ میں کہا گیا کہ آگ پہلے کم تھی پھر تیزی سے پھیلی. ناکام آپریشن سندور کے حوالے سے بھارتی گودی میڈیا کا جھوٹا اور گمراہ کن پروپیگنڈا ایک بار پھر آشکار ہو گیا. وزارت اطلاعات فیکٹ چیک نے بہاولپور میں سبحان اللہ مسجد کی تعمیر نو سے متعلق بھارتی میڈیا کے جھوٹے اور گمراہ کن بیانیے کو مسترد کر دیا. ٹائمز آف انڈیا کا مسجد کی تعمیر نو کے لیے پاکستان کی جانب سے سرکاری سطح پر 25 کروڑ روپے فراہم کرنے کا دعویٰ من گھڑت اور بے بنیاد ہے. غیر قانونی اور مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث افغان شہری میزبان ممالک کی داخلی سلامتی کے لیے چیلنج بن گئے. جرمنی سمیت یورپ کے کئی ممالک میں منشیات، انسانی اسمگلنگ اور دیگر سنگین جرائم میں ملوث افغان شہریوں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز. جرمن وزارت داخلہ کے مطابق مزید 23 افغان باشندوں کو لیپرز سے چارٹر پرواز کے ذریعے کابل ڈیپورٹ کر دیا گیا.
اب نہ ہرمز میں کشیدگی کم نہ ہو سکی۔ ایرانی بحریہ کے جنگی جہاز نے ہرمز سے گزرنے والے بھارتی آئل ٹینکر کو روک دیا۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق بھارتی آئل ٹینکر ہانا کو جنوبی راستے سے گزرنے کی کوشش پر وارننگ دی گئی۔ ایرانی جنگی جہاز کی وارننگ کے بعد بھارتی آئل ٹینکر راستے سے واپس پلٹ گیا۔ امریکی پابندیوں اور دباؤ کے باوجود ایران اپنی پالیسی پر قائم رہے گا۔ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کہتے ہیں کہ نئی امریکی اقتصادی پابندیوں سے نمٹنے کے لیے ایران نے اقدامات تیار کر لیے ہیں۔ امریکہ جنگ میں اپنے مقاصد حاصل نہ کر سکا، اقتصادی دباؤ بھی ناکام ہوگا۔ اقتصادی دباؤ کے مقابلے میں ایران اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ مشکل حالات کے باوجود عوام کی بنیادی ضروریات پوری کی جا رہی ہیں۔ امریکی پابندیوں کو مسترد کرنے پر چینی موقف قابل تحسین ہے۔ چین کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری بیرونی دباؤ سے متاثر نہیں ہوگی۔ ایرانی اسپیکر محمد باقر قالیباف کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پیغام لکھا، ایران چین 25 سالہ جامع تعاون معاہدے کے تحت تعلقات مزید مضبوط کریں گے۔ ایران چین تعلقات کے لیے کسی تیسرے ملک کی اجازت درکار نہیں۔ ایران سے جنگ کے بعد امریکہ کا اسٹریٹجک کمزوریوں کا شکار ہوا۔ امریکہ کو اسٹریٹجک ہتھیاروں کے ذخائر میں کمی کا سامنا ہے۔ ترجمان پاسداران انقلاب نے ایک بیان میں کہا کہ ایران کے میزائل ذخائر ختم کرنے کی امریکی کوشش ناکام رہی۔ ایران کے خلاف جنگ میں امریکہ کو پسپائی کا سامنا کرنا پڑا۔ امریکہ کو جنگ کے بعد فوجی اور معاشی دباؤ کا سامنا ہے۔ اور وزیر پنجاب کا 4 روزہ دورہ چین۔ مریم نواز شریف کی سنکیانگ میں چین کی معروف ٹائرن وزڈم ڈیری کمپنی کے ہیڈ کوارٹر آمد پر پرتپاک خیر مقدم۔ مریم نواز نے ٹائرن وزڈم ڈیری ورکس کے مختلف شعبوں کا دورہ، ملک پروسیسنگ کا ڈیجیٹل معائنہ کیا۔ حکام نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کو تفصیلی بریفنگ دی اور پروسیسنگ کے مختلف مراحل سے آگاہ کیا۔